نیکی بہت قیمتی چیز ہے. نیکی وہاں کام آئے گی جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا. نیکی وہاں کام آئے گی جہاں کرنسی کام نہیں آئے گی، سونا کام نہیں آئے گا، چاندی کام نہیں آئے گا. وہاں نیکی کام آئے گی. بہت سارے ماں باپ ناجائز و حرام دولت کے ذریعے اپنے بچوں کے لیے عیش قدے تعمیر کرتے ہیں اور ان کے مستقبل کو تابناک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی جوے کا اڈا چلا کر، کوئی شراب کا اڈا چلا کر، کوئی ڈرگز کا کاروبار کر کے سوچتا ہے میرے بچے کے لیے میں کچھ بنا لوں. لیکن یاد رکھیں یہ بچہ قیامت میں کام نہیں آئے گا اور نہ مال قیامت میں کام آئے گا. قرآن نے واضح لفظوں میں کہہ دیا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ تمہارے بیٹے تمہیں نفع پہنچائیں گے اور نہ تمہارا مال تمہیں نفع پہنچائے گا. جس نیکی کو انسان چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی قیامت میں کام آئے گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت کعب رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا ہے. غور سے سنیے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک ماں کا حساب اللہ عز و جل لے گا، ایک عورت کا حساب. میزان لگا ہوگا، اعمال نامے میزان پر رکھے جائیں گے. نیکی اور گناہ دونوں پلڑے کے اندر رکھے جائیں گے، دونوں اکول ہوں گے. نیکی اور گناہ دونوں برابر. مولا ارشاد فرمائے گا اے خاتون ایک نیکی لے کر کے آ، تجھے جنت میں ڈال دیا جائے گا. اس وقت ماں کو کون یاد آئے گا؟ ایک نیکی کے لیے ماں میدان محشر کے اندر اپنے بیٹے کو تلاش کرے گی کہ میرا بیٹا مجھے بہت چاہتا تھا، میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میرا بیٹا بے چین ہو جاتا تھا. آج اپنی ماں کی بے قراری کو دیکھ کر میرا بیٹا آج مجھے ضرور ایک نیکی دے دے گا جس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی. تلاش کرتی ہے، ماں کو پا لیتی ہے. ماں اپنے بیٹے کو پا لیتی ہے. بیٹے سے کہتی ہے میرے لختے جگر، میرے کریم نے فرمایا ہے کہ ایک نیکی لے کر کے آ، تیری بخشش ہو جائے گی. بیٹے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلی جاؤں. وہ بیٹا جو ماں کے سر میں درد محسوس نہیں کرتا، پر درد جو ہے برداشت نہیں کر پاتا تھا، ماں کے آنسو دے کر کے بے چین ہو جاتا تھا. ماں کی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے جو بیٹا سب کچھ قربان کرنے کے لیے دنیا میں تیار تھا، قیامت میں ماں کو پریشان دیکھ کر ماں جب ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں گڑ گڑائے گی میرے بیٹے میں نے 9 مہینے تک تجھے اپنے شکم میں پالا ہے اور تو جب پیٹ میں تھا تو میں کھانے میں احتیاط کرتی تھی کہ تجھے تکلیف نہ ہو جائے. بیٹا اس کے صدقے میں ایک نیکی دے دے، تیری ماں کی بخشش ہو جائے گی. بچہ کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا ہے اور بیٹے تیری نجاستوں کو صاف کیا ہے، مجھے ایک نیکی دے دے. بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. بیٹا تیری انگلی پکڑ کے میں نے تجھے چلنا سکھایا ہے، آج تو ایک نیکی دے دے گا تو تیری ماں کی نجات ہو جائے گی. اس وقت قیامت میں بیٹا یہی کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افسوس جس اولاد کے لیے ماں باپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کو قیامت میں کام نہیں آئے گی. قیامت میں کوئی چیز کام آئے گی تو نیکیاں کام آئیں گی، مصطفیٰ پیارے کی شفاعت کام آئے گی. نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی آپ اگر چاہیں تو صبح سے لے کر رات تک سارے لمحات کو نیکی میں گزار سکتے ہیں. کیا تجارت کرنا نیکی نہیں ہے؟ نیت کیا ہو. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد ادھر نماز مکمل ہوئی اور ایک صحابی مسجد سے نکلے اور سیدھا اپنے کاروبار کے لیے نکل گئے. توجہ چاہوں گا، کاروبار کے لیے نکل گئے. دوسرے صحابہ جو موجود تھے انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یہ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے اور اللہ کا ذکر کر کے جاتے تو کیا یہ اچھا ہوتا، دنیا کے لیے کتنا جلدی یہ چلے گئے. تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ جانے والا اس نیت سے گیا ہے
کہ میں تجارت کر کے اپنی بیوی بچے ماں باپ کے پیٹ کو حلال کے لقمے سے بھر دوں گا تو اس کا یہ جانا بھی عبادت میں شامل ہے اور اس کا یہ جانا بھی نیکی میں شامل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم صبح تجارت کے لیے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں گے؟ ایک زمانہ تھا یہ نیتیں ہوا کرتی تھی، اور آج اگر شوہر غریب ہے تو عورت کہتی ہے عجیب ظالم آدمی ہو تم، کمانے کا سلیقہ تمہیں نہیں آتا، فلاں کو دیکھو کتنا کما رہا ہے اور تم دیکھو، مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے، چاہے چوری کر کے لے کر کے آؤ، دوسرے کماتے تم کیوں نہیں کماتے؟ اور بہت سارے شوہر غلط راستے کے شکار بیویوں کی وجہ سے ہو جاتے ہیں اور حرام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ایسی بھی خواتین گزری ہیں جو حرام سے اپنے شوہروں کو بچاتی تھیں۔ جانتے ہیں ایک عورت جس کا شوہر صبح سے لے کے شام تک محنت کرتا ہے اور خالی ہاتھ لوٹتا ہے، کوئی چیز پکانے کے لیے گھر میں نہیں ہوتی، پانی پی کر وہ سو جاتا ہے، بیوی بھی سو جاتی ہے، دوسرے دن صبح نکلا، شام کو لوٹا، کمایا نہیں، خالی ہاتھ لوٹا، بیوی نے دیکھا کہ خالی ہاتھ لوٹا ہے، صبر کے ساتھ پانی پی کر کے سو گئے۔ تیسرے دن بیوی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر میری محبت کے اندر کہ میں بھوکی رہتی ہوں 2 دن سے، اس کے لیے حرام کمائے، اس لیے میں اپنے شوہر کو پہلے ہی اسے روک دوں۔ شوہر کو کہتی ہے میرے سرتاج، میں اپنے پیٹ کی آگ کو بھوک سے تو بجھا سکتی ہوں، جہنم کی آگ سے نہیں، خبردار حرام نہ کمانا اور حرام کما کے مجھے مت کھلانا ورنہ میرا یہ پیٹ جہنم کی آگ بن جائے گا، اس لیے مجھے اس سے بچانا، چاہے ملے یا نہ ملے لیکن جو بھی ملے سوائے حلال کی اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سوچ تھی، یہ مینٹیلیٹی تھی، یہ فکر تھی۔ نیکی بہت قیمتی چیز ہے، نیکی کے معاملے میں آگے نکل جاؤ، دنیا کو نیکی میں پیچھے چھوڑ دو، نیکی میں دنیا کا کوئی شخص تم سے آگے نہ نکلے۔ میں مبلغین سے بھی گزارش کروں گا کہ خاص طور پر یہ ذہن کے اندر رکھو، یہ نیکی وہ کر لے یہ کر لے وہ کر لے، تم کرو نیکی میں آگے، اس لیے کہ یہی چیز کام آئے گی۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے، نیکی پر غرور مت کرنا کہ اتنی نیکیاں میں نے کی ہیں۔ جنت نیکی کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے ملے گی، اس کا کرم ہوگا، ورنہ ہماری نیکیاں اس قابل کہاں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں، ایک بزرگ کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے سوچا کہ میں اتنا اچھا کپڑا تیار کروں کہ شہر کا جو بڑا بزنس مین ہے اس کے پاس یہ کپڑا لے کر کے جاؤں تو وہ خرید لے اور اچھی قیمت عطا کرے۔ بزرگ نے اس کپڑا بنا اور بننے کے بعد تیار کرنے کے بعد لے کر گئے اس کے پاس، اس نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہنے لگا اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے۔ بزرگ نے جب کپڑا تیار کیا تھا تو کانفیڈنس تھا کہ اس کپڑے کو میں نے بہت اچھا بنایا ہے اور بہت قیمت آئے گی، لیکن جب جانچ کرنے والا باریک جانچ کرنے والا تھا اور ماہر تھا تو اس نے 1000 اس کے اندر عیب نکالے اور بتا دیا کہ اس میں یہ عیب ہے۔ وہ بزرگ رونے لگے تو وہ شخص کہتا ہے بابا فکر نہ کرو، آپ کا کپڑا لے لوں گا، آپ روتے کیوں ہو؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرے کپڑے کے اندر کپڑا تم خریدو گے یا نہیں خریدو گے، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ میری محنت تیرے جیسے ماہر کے سامنے آئی تو تو نے 1000 عیب اس کے اندر نکال دیے۔ اگر میری نیکیاں قدرت کے سامنے بھی پہنچیں گی اور وہ بھی یہ کہہ دے تیری نیکیاں اس لائق نہیں کہ میں قبول کروں تو کیا ہوگا؟ اس تصور سے میں رو رہا ہوں، اس تصور سے میں رو رہا ہوں۔ کن نیکیوں پر گھمنڈ ہے؟ خبردار، نیکیاں کرتے چلے جاؤ، بھروسہ اپنے کریم پر رکھو، اپنے پالنہار حقیقی پر رکھو، اپنے معبود برحق پر رکھو۔ اسی لیے قیامت میں رب قدیر ایک بندے سے فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ اس نے پوری زندگی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ بندہ عرض کرے گا مولا جنت میں تیرے فضل سے جا رہا ہوں اور جو میں نے نیکیاں کی تھی اس کا کیا؟ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا اس بندے کی ایک آنکھ نکالو، اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی، میزان میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس بندے سے اس بندے کے بارے میں کہا جائے گا اس کی ساری نیکیاں میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ اکبر، جب دونوں کو تولا جائے گا تو آنکھ کی قیمت نیکیوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ مولا فرمائے گا اب میرا عدل ہے، اسے جہنم میں ڈال دو، اس نے تو ایک آنکھ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ کن نیکیوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں؟ بھروسہ اپنے رب کے فضل پر، لیکن نیکی کرتے چلے جاؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو ولایت ملتی ہے نا، ولایت میں جنت میں بسا اوقات کچھ نیکیوں کا بھی دخل ہو جاتا ہے، اللہ ان نیکیوں کے صدقے میں کرم فرماتا ہے۔ ایک بندہ کوئی نیکی میں لگا ہے، نیکی کر رہا ہے اور اس کی کوئی ادا مولا کو پسند آ جاتی ہے، اپنا دوست اسے بنا لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے۔
حدیث شریف کے اندر ہے کہ بندہ لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالتا ہے جو جملہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور مولا اس جملے کی وجہ سے اسے جنت عطا فرما دیتا ہے، اور لاشعوری طور پر بندہ اپنی زبان سے اللہ کا ناپسند کوئی جملہ نکال دیتا ہے، مولا اس جملے کے عوض کے اندر اسے عذاب کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ نیکی کرو، نیکی میں آگے نکلو، کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، مسکرا کر ملنے کو بھی اس نیکی کو بھی چھوٹی مت سمجھو، بہت بڑی نیکی، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے بارے میں کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادرو بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب توجہ بالکل ہونی چاہیے اور اسے بالکل آج کے لیسن کے طور پر ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور یہ میرا قول نہیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں بادرو بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، 7 چیزوں سے پہلے۔ پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی مفلسی سے پہلے، ایسی غریبی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی میں جلدی کرو۔ جب آدمی مفلس ہوتا ہے، غریب و ناتواں ہوتا ہے، بھوکا پیاسا ہوتا ہے، تو نیکی کی طاقت اس میں نہیں ہوتی۔ اللہ کی یاد سے کبھی کبھار غافل ہو کر کے غریب آدمی معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہے، اللہ اسے معاف فرمائے، یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں کیا اللہ معاذ اللہ اللہ کی بندگی کروں، جب وہ کچھ دیتا ہی نہیں تو اس کی بندگی کر کے کیا فائدہ، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایسے بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ تو ایسی غریبی اور مفلسی جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو۔ آپ دنیا میں بہت سارے ایسے انسانوں کو دیکھتے ہوں گے جو کبھی کروڑ پتی ہوتے اور پھر روڑ پتی بن جاتے ہیں، کبھی بہت کچھ ہوتا ہے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں اپنی مختصر سی عمر کے اندر، میں نے ایسے بہت سارے دیکھے ہیں جن کی زندگی کا میں نے شباب بھی دیکھا ہے اور آج زوال بھی دیکھا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو زوال پذیر دیکھا تھا میں نے اور آج ان کو شباب پر دیکھ رہا ہوں۔ ایسے آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھتے ہوں گے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غریبی اور مفلسی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ اور اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ آج ہم کروڑ پتی ہیں، کل ہمارا حال کیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ بھوج کی سرزمین پر جب زلزلہ آیا تھا، اس وقت جب میں گیا تھا تو میں نے ایک جویلر کو جس کی گولڈ کی دکان تھی، اس کو میں نے ریلیف کیمپ کے اندر روٹی کھاتے دیکھا ہے، ریلیف کیمپ کے اندر۔ ہم نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا دن کس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایسی غریبی سے پہلے، ایسی مفلسی سے پہلے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ یہ بھی نیکی ہے کہ راستے میں آپ کو چھلکا نظر آیا کیلے کا، اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، گڑا نظر آیا اس کو پاٹنے کی کوشش کی، کوئی پتھر موجود ہے سائڈ پہ کر دیا آپ نے، یہ سب نیکی ہے۔ مسکرا کر آپ نے ملا، نیکی کسی کو اچھی بات کہہ دی، نیکی، یہ سب نیکی ہے۔ کرو نیکی۔ نیکی کو کبھی حقیر مت سمجھنا، چھوٹی مت سمجھنا۔ دوسری بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مالداری سے پہلے نیکی کر لو جس مالداری کے بعد تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے۔ بہت سارے سرمایہ دار یہ سوچتے ہیں کہ جس کے پاس معاذ اللہ کچھ نہ ہو وہ نیکی کرے، ہمیں کیا کمی ہے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ یہ غرور ہے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس تو بہت کچھ تھا لیکن نیکی میں دنیا سے آگے نکلنے والے تھے وہ۔ جب حضور نے اعلان کیا تو لا کر کے حضور کے قدموں میں مال کا ڈھیر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو، جو چاہو کرو جنتی۔ بہت سارے سرمایہ دار کو آپ دیکھیں گے جن کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اور مالداری کے عوض کے اندر غریب کو حقیر سمجھنا، فقیر سمجھنا،
ان کے سامنے پراؤڈی نیچر پیش کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسی دولت جس کے بعد غرور پیدا ہو جائے اس سے پہلے نیکی کر دو. تو دولت آئے تو غرور نہ کریں. اور دولت مند کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکیں، اس لیے کہ دولت اپنے ساتھ غرور لاتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دولت، ایسی دولت جو غرور پیدا کرے، ایسی دولت کے ملنے سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر نیکیوں کا تحفہ پیش کرتے رہیں اور نیکی کرتے رہیں. کوئی نیکی یہ نہ سوچیں. میں آپ کو بتاؤں، امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ، نوجوانان جنت کے سردار، اتنا اونچا مقام، اپنی سواری پر جا رہے ہیں. راستے سے گزرے، جو غریب لوگ بیچارے راستے میں بیٹھ کے کھاتے ہوتے ہیں نا، ایسے چند مسکین بیٹھ کر کے کھا رہے تھے اور امام حسین اپنی سواری پر تھے. مسکینوں نے دیکھا تو امام حسین سے عرض کیا، حضور ہمارے ساتھ بھی تشریف لائیں، کچھ کھا لیں. قربان جائیے. امام سواری سے اترتے ہیں، ان مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور پھر ان مسکینوں کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری دعوت میں نے قبول کر لی، اب میں تم کو دعوت دیتا ہوں، میرے گھر آؤ، وہاں بھی ہم مل کر کے کھانا کھائیں گے. اس کے بعد امام حسین سواری پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو تھے اور آیت زبان پر تھی، انہو لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا. گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر سواری سے نہ اترتا تو کہیں ایسا نہیں کہ میں گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا. اگر گھمنڈ کرنے والوں میں ہوتا تو میرا مولا مجھ سے محبت نہ فرماتا. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ان غریبوں کے ساتھ تو نے مجھے بیٹھ کر کھانے کی توفیق عطا فرمائی. توفیق عطا فرمائی. تو خود اللہ کے لیے دولت آ جائے تو کبھی تکبر نہیں آنا چاہیے. تکبر سے بچو. اور دولت یہ چیز اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے. اس لیے ایک اور بات عرض کر دوں، بہت اہم ہے. بہت سارے آدمی دولت مند ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں. تو کہتے ہیں کوئی کاروبار کرتا ہے، پیسے لگاتا ہے، کسی دندے میں کامیابی نہیں ملتی، لاس ہو جاتا ہے، تو بس ذہن بھٹک جاتا ہے اور کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی ہے. کسی نے روزی باندھ دی ہے. یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھو، کسی کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہی نہیں کہ کوئی آپ کی روزی باندھ سکے. میں قرآن کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، کسی کو اللہ نے اتنا پاور نہیں دیا کہ آپ کی روزی کو باندھ دے. ہاں، آپ کے کاروبار پر نظر لگ سکتی ہے، آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، لیکن کسی میں طاقت نہیں ہے کہ روزی کو باندھ دے. اس لیے کہ میرا مولا فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے اور جس کی چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہ صرف اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے. کوئی روزی کو تنگ نہیں کر سکتا. نظر لگ سکتی ہے، کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے، یہ الگ بات ہے. خیر، تو دولت اللہ کی طرف سے ہے، وہ جس کے لیے چاہے کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. تو دولت آئے تو تکبر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا آ ہی جاتا ہے. تو اس تکبر کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، نیکی میں جلدی کر لو. تیسری چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بیماری جس سے فساد پیدا ہو جائے جسم کے اندر، نیکی کرنے میں جلدی کرو. کوئی ایسی بیماری جیسے پیرالیسس کا اٹیک ہو گیا، آج بالکل ڈھل گیا، اور کسی کو نہیں معلوم کب کیا ہوگا، کسی کو نہیں معلوم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بیماری جس سے جسم میں فساد پیدا ہو جائے، نیکی میں جلدی کرو. اور ہم کوئی نہیں جانتے کل یہ جسم سالم رہے گا یا نہیں. اللہ سے امید تو رکھتے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے، لیکن جانتے تو ہم بھی نہیں ہیں نا. تو اس سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. چوتھی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بڑھاپے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو جس بڑھاپے میں عقل مفلوج ہو جاتی ہے. اب پورا بڑھاپے میں دیکھیں گے بڑھ 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 چالو ہی رہتا ہے آدمی کا. اور بڑھاپا بچپن کی طرح ہی ہے، بچپن کی طرح ہی ہے. بچپن میں بچہ بڑبڑ کرتا رہتا ہے نا، بڑھاپے میں بھی آدمی بڑبڑ کرتا رہتا ہے. لیکن بچپن کا بڑبڑانا اچھا لگتا ہے، بڑھاپے میں تو باپ کی کھانسی بھی بیٹے کو اچھی نہیں لگتی. باپ کی کھانسی بھی بیٹے کو اچھی نہیں لگتی. ابا ذرا سیرپ پی کر کے سو لیا کرو، رات کو کھانستے ہو بچوں کی آنکھ کھل جاتی ہے.
یہ ہے. تو ایسا بڑھاپا جس سے عقل مفلوج ہو جائے، اس سے پہلے نیکی کر لو، نیکی کر لو. پانچویں چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ظہور سے پہلے نیکی کر لو. بڑا خطرناک معاملہ ہے. دعائیں مانگی گئی ہیں فتنہ دجال سے بچنے کی. بڑا ظالم ہے وہ جب نکلے گا پتہ نہیں کتنوں کے ایمان کو کھا جائے گا. تو دجال کے ظہور سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو. حضور نے نیکی کرنے کی بات نہیں کی، توجہ چاہوں گا، نیکی کرنے کی بات نہیں کی. بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے نیکی میں جلدی کرو. کر لو، ابھی کے ابھی کر لو، جتنی نیکی کر سکتے ہو نیکی کر لو. تو دجال کے ظہور سے پہلے. چھٹی چیز، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک موت کے آنے سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کر لو. جانتا ہے کوئی کہ کب اسے موت واقع ہوگی؟ لوگ یہ سوچتے ہیں بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، نیکی کریں گے، بعد میں کچھ کریں گے. ابھی تو عمر کیا ہے، ابھی تو کھیل کود کی عمر ہے، تماشے کی عمر ہے، آوارگی کی معاذ اللہ عمر ہے. یہ نیکی کی عمر تھوڑی 60 گزارنے کے بعد پھر کر لیں گے، ابھی تو سب عیش موج کی عمر ہے. نہیں، کوئی نہیں جانتا. یہ زمین نہ جانے کتنے جوانوں کو کھا گئی ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے. تو اچانک موت کی آمد سے پہلے نیکی میں جلدی کر لو، اس لیے کہ موت آئے گی، اس کے بعد نیکی نہیں کر سکو گے. اسی لیے پروردگار کی بارگاہ میں قیامت کے دن بندے عرض کریں گے ارجعی لعلی اعمل صالحا، میرے مولا ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں. تو میرا مولا فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ تم نے نصیحت کیوں حاصل نہیں کی؟ میں نے تو زندگی دی تھی نیکی کرنے کے لیے، کیوں نہیں کی تم نے؟ اب مانگ رہے ہو تم مہلت، اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں دوبارہ زمین پر بھیج تاکہ ہم نیکی کریں. ہم نے تو زندگی تمہیں دی تھی، کیوں نیکی نہیں کی؟ اب کوئی چانس نہیں، اب کوئی چانس نہیں. تو اچانک موت کی آمد سے پہلے نیکی کر لو. اور 7ویں چیز، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت کے بپا ہونے سے پہلے نیکی کر لو. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ان 7 چیزوں کے ظہور سے پہلے نیکی میں جلدی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور ہمیں کا کوئی نہیں جانتا کہ یہ 7 چیزیں کب کس کے ساتھ وابستہ ہوں گی. تو ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی میں سستی سے بچنا چاہیے، میکزیمم نیکی کرنی چاہیے. مجھے ایک بزرگ یاد آتے ہیں، اللہ اکبر. میں نے دیکھا اس کے بعد جو ہے میں نے غور کرنے کی کوشش کی تو مجھے ان کی اس ادا سے ان کا نیکی کا حریص ہونا سمجھ میں آیا. آپ دن میں 5 مرتبہ کرتے ہیں لیکن کبھی اس پر توجہ نہیں، نہ آپ کی ہوتی ہے نہ کبھی ہماری ہوتی ہے. کبھی ہو گئی تو ہو گئی توجہ. لیکن میں نے نیکی کا حریص دیکھا قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ کو. وہ جب بھی وضو کرتے نا تو اپنے چہرے اور ہاتھ کو زور زور سے پونچھتے نہیں تھے، بس خالی قطرے نہ گریں اس طریقے سے آپ پونچھ لیتے تھے. اور ہاتھ بھی تر رہتا تھا، چہرہ بھی تر رہتا تھا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ تری کو بھی اللہ عز و جل میزان میں وزن کے اندر ڈالے گا. یہ جو تری رہ جاتی ہے نا، پانی جو گیلا بدن رہتا ہے، یہ میزان کے اندر اسے رکھا جائے گا اور اس کا بھی ثواب اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اللہ والے نیکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، اتنی نیکی کی قدر کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر جان جو کچھ بھی اس نے بھلائی کی ہے اس کے سامنے وہ نیکی اور وہ بھلائی پروردگار حاضر فرما دے گا. میرے بندے یہ نیکی تو نے کی، یہ نیکی تو نے کی، یہ بھلائی تو نے کی. کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی. سب نیکی کو پیش کر دیا جائے گا، ساری نیکیاں سامنے پیش کر دی جائیں گی. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری قوم نے نیکیوں میں دنیا سے پیچھے رہنا شروع کر دیا اور گناہوں میں دنیا سے بہت آگے نکل گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر نیکیوں میں آگے نہ رہنے کی وجہ سے دنیا سے پیچھے رہ گئے. اگر یعنی جب تک ہم نیکیوں میں آگے تھے، دنیا میں آگے تھے،
دنیا والوں سے آگے تھے، اور جب گناہوں میں آگے نکل گئے تو دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم بچھڑ گئے اور ہم پیچھے رہے۔ ہم تعلیم میں دنیا سے پیچھے ہیں، اخلاق میں دنیا سے پیچھے ہیں، مالداری میں دنیا سے پیچھے ہیں، خدمت خلق کے اندر دنیا سے پیچھے ہیں۔ اللہ اکبر! دنیا کا کون سا اچھا معاملہ ہے جس میں ہم دنیا سے آگے ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کریں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے برگزیدہ بندے اس لیے طاقتور تھے کہ وہ نیکی کرتے تھے، اور ہم اس لیے بزدل ہیں اور کمزور ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں۔ طاقتور بننا ہے، گناہ کو چھوڑو، نیکی اختیار کرو۔ نیکی انسان کو قوت عطا کرتی ہے، نیکی انسان کو طاقت عطا کرتی ہے، نیکی انسان کو سربلندی عطا کرتی ہے، نیکی انسان کو عروج عطا کرتی ہے، اور گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، گناہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کا عرس جو منایا جاتا ہے، در حقیقت ان کے مقصد زشت کو سمجھو کہ وہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کی رات سجدے میں گزرتی تھی، ان کا دن لوگوں کو نفع پہنچانے میں گزرتا تھا، اور اپنی پوری زندگی اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے گزاری، جس کی وجہ سے میرے کریم نے آج زمانے کے گزر جانے کے باوجود بھی ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کر رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے تو ہم نیکیوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور گناہوں سے اپنے رشتے کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخروئی عطا فرمائے گا، کھویا و وقار عطا کرے گا، کوئی بھی عزت عطا کرے گا۔ اور امتحانات تو ہر دور کے اندر ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر پلٹ کر ہم نے حضور کی طرف توجہ کر لی، رخ مدینے کی طرف کر لیا، نیکیوں کی طرف کر لیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ میری طرف کوئی ایک بالش بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ہاتھ بڑھتی ہے، تم ذرا بڑھ کر دیکھو، وہ تمہیں سہارا دے گا اور تمہیں اپنے دامن رحمت